چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں جناب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان المعظم کے آخر میں خطاب کرتے ہوئے فرمایا اے لوگو، تم پر وہ برکت والا مہینہ سایہ فکن ہو رہا ہے جس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں اور اس کے رات کا قیام نفل بنایا۔ جو شخص اس ماہ میں نیکی کرے گا تو گویا اس نے کسی دوسرے ماہ میں فرض ادا کیا، اور جو اس ماہ میں ایک فرض ادا کرے گا گویا اسے 70 فرضوں کے برابر ثواب دیا جائے گا۔ یہ ماہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جسے صبر کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ صبر کا مہینہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں جتنے بھی مراحل گزرتے ہیں وہ صبر سے گزارنے ہوتے ہیں، اور صبر کا اجر جنت ہے۔ یہ غربا کی غم خواری کا مہینہ ہے۔ اس میں جتنا ہو سکے ایک دوسرے کی ہمدردی کرو، اور فرمایا جو غربا کی ہمدردی کرتا ہے وہ مومن ہوتا ہے۔ مومن جو ہے اس کا رزق ماہ رمضان میں بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو اس مہینے میں کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے تو اس کے گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جاتی ہے، اور اس کو روزے دار جتنا ثواب ملتا ہے بغیر اس کے روزے دار کے ثواب میں کسی کمی کے۔ صحابہ میں سے کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے بھی اتنا امیر شخص نہ ہو جو کسی کا روزہ نہ رکھا سکے، نہ افطار کرا سکے، اتنی استطاعت نہ رکھتا ہو۔ تو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ثواب اسے بھی دے گا جو روزے دار کو ایک گھونٹ شربت یا ایک گھونٹ پانی یا ایک گھونٹ دودھ پلائے یا کھجور کا چھوٹا سا ٹکڑا کھلا دے افطار کا، اسے بھی روزے کے برابر ثواب اللہ عطا فرمایا۔ اور جو کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر دودھ پلائے یا پانی پلا دے، شربت پلا دے یا پیٹ بھر کر اسے کھانا کھلا دے تو اللہ تعالیٰ اسے روزے کے برابر کا ثواب تو عطا فرمائے گا، پھر اسے اس کے گردن کو آگ سے آزاد کر دے گا۔ اس کے بعد فرمایا حتیٰ کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، جو حوض کوثر سے پانی پیے گا اسے پیاس تک نہیں لگے گی۔ اس مہینے کا پہلا حصہ رحمت ہے، دوسرا حصہ مغفرت ہے، اور تیسرا حصہ جہنم سے آزادی ہے۔ پہلا عشرہ جو آتا ہے وہ رحمت کا آتا ہے۔ رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک کرم نوازی ہوتی ہے۔ کرم نوازی اسے کہتے ہیں کہ پانی پیا رحمت ہے تو پیا، دیکھا جہان کو آنکھیں کھلی رحمت اللہ کی شامل ہے تو آنکھیں کھلی، کانوں سے سنا اللہ کی رحمت شامل ہے تو سنا، خوراک کو کھایا اس نے جا کے اندر ایک نور پیدا کیا، اللہ کی رحمت ہوگی تو فائدے بھی دے گی، صحت کو متوازن غذا ملے گی جس سے صحت تندرست ہو جائے گی۔ اور درمیانی حصہ مغفرت ہے۔ سال بھر جتنا گناہ بندہ کرتا رہا اس سے غلطیاں سرزد ہوتی رہی، دلدل میں پھنسا رہا، ماہ رمضان کا دوسرا عشرے کے اندر اس نے جیسے روزے رکھنے شروع کیے اللہ نے اس کی مغفرت کر دی، اسے معاف کر دیا۔ تیسرا حصہ جہنم سے آزادی ہے۔ بعض گناہ انسان سے ایسے ہوتے ہیں جس کے اوپر جہنم لاگو ہو جاتی ہے، واجب کر دی جاتی ہے، مگر ماہ رمضان کے آخری عشرے میں جس کے اندر لیلۃ القدر کی رات آتی ہے، اگر وہ اللہ کے حضور آ جاتا ہے
خدا اس کی گردن کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ اور آخر میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو روزے دار ہوتے ہیں وہ روزے سے جب ہوتے ہیں تو کام ان سے مشکل سے ہوتا ہے۔ تمہارے پاس اگر کوئی نوکر ہو، تمہارا کوئی نوکرانی ہو، تمہارے پاس کوئی ماتحت بندے کام کرتے ہو، اگر تم ان کے کام کے اندر تخفیف کرتا ہے کہ تھوڑا کام کرو، ماہ رمضان ہے کچھ آرام کرو، اگر تم کام کے اندر تخفیف کرتا ہے تو اللہ تیری آگ سے تجھے آزاد کر دے گا، جہنم کی آگ سے۔ تو ماہ رمضان کے اندر جتنا سبق ملتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا یہ ماہ رمضان غم خواری کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے، یہ ماہ رمضان صبر کا مہینہ ہے، یہ ماہ رمضان نوکروں سے کام میں تخفیف کرنے کا مہینہ ہے، اور یہی ماہ رمضان ہے جس کے اندر 70 گنا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ 1 روپیہ خرچ کرو، 70 روپے خرچ کرنے کا ثواب اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ تو ماہ رمضان ایک سایہ فگن رحمت کا مہینہ آ رہا ہے، جس میں ہمیں چاہیے کہ ہم بڑھ چڑھ کر اپنی نیکیوں کے اندر حصہ ڈالیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں آیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حج کا موقع تھا اور کتاب کے اندر آخری خطبے کے لیے جب ممبر کے اوپر چڑھنے لگے تو جبریل امین آئے۔ جب ایک قدم ممبر کے اوپر رکھا تو حضور نے آمین کہا، جب دوسرا قدم رکھا تو پھر حضور نے آمین کہا، جب تیسرا قدم رکھا تو پھر حضور نے آمین کہا۔ صحابہ اکرام سوچنے لگے، پہلے تو ایسے کبھی نہیں ہوا کہ ممبر کے اوپر چڑھے اور آمین کہا ہو، کہ کیا ماجرا ہوگا، کیا بات ہوگی۔ جب خطبے سے فارغ ہوئے تو سارے صحابہ پوچھنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پہلا قدم رکھا تو آمین کہا، دوسرا قدم رکھا آمین کہا، تیسرا قدم رکھا آمین کہا، وجہ کیا ہے؟ جناب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین آ گئے اس وقت جب میں ممبر کے اوپر چڑھنے لگا تھا۔ تو جبریل امین نے آ کر کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے وہی بھیجی ہے کہ میں آپ سے میں دعا کروں اور آپ آمین کہیں۔ کہا کہ پہلی دعا اس نے کہی کہ جس نے اپنے بوڑھے ماں باپ کو اپنی زندگی کے اندر پایا، ان کا ادب اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو نہ بچوا سکا، اس کی ناک خاک آلود۔ تو حضور فرمانے لگے، حضور کو جبریل کہنے لگے کہیے نا آمین، تو حضور نے کہا آمین۔ جب دوسری قدم رکھنے لگے تو جبریل نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، کہا کہ جس کے سامنے آپ کا نام آ جائے، اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ آپ کے نام کو سن کر درود پاک نہ پڑھے، اس کی ناک خاک آلود، کہیے نا آمین۔ تو حضور نے آمین کہا۔ پھر تیسری دعا کہا کہ جس کی زندگی کے اندر ماہ رمضان آئے اور وہ ماہ رمضان کو پا کر اپنے آپ کو نہ بچوا سکے، اس کی بھی ناک خاک آلود ہو، حضور کہیے نا آمین۔ سرکار نے آمین کہا۔ اب اندازہ کریے اس حدیث پاک سے کہ جو بندہ ماہ رمضان اپنی زندگی میں پائے اور اپنے آپ کو نہ بچوا سکے، تو حضور نے تو آمین کہہ دیا، اللہ نے کہلوایا، تو اس کا کیا بچے گا؟ اور جس نے اپنے بوڑھے ماں باپ کو زندگی کے اندر پایا اور اپنے آپ کو نہ بچوا سکا، ان کی خدمت اور ادب کر کے، اس کا کیا بچے گا اس دنیا میں؟ وہ ذلیل و خوار رسوا ہو۔ اور جس کے سامنے حضور کا نام آئے، اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور کے نام کو کانوں سے وہ سنے اور ادباً حضور کی ذات کے اوپر درود نہ پڑے، تو اس کا کیا بچے گا اس دنیا میں؟ اس کے زندگی کے اندر رسوائی مرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں ماہ رمضان جو برکت والا مہینہ آ رہا ہے، اس کے اوپر صحیح طریقے سے، صحیح معنی سے، جیسے اللہ کا حکم ہے ویسے ماہ رمضان کا استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔